गंदी तिजारत। मैंने बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद वियतनाम जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहा था। मैंने हाल ही में एन से शादी की थी। वो मेरे साथ पेस कार्पस में शामिल होने के लिए तैयार थी क्योंकि वो जंग की मुखालिफ थी। हम 1968 में मुक पहुंचे में एक रजाकार था जिसे अमेज़न के बार्शी जंगल में काम पर लगाया गया था। एन मकामी ख्वातीन को हिफ्ज़ान सेहत और बच्चों की देखभाल सिखा रही थी। ये शुमाली अमेरिका से बाहर मेरा पहला सफ़र था, जबकि एन यूरोप जा चुकी थी। मैं जानता था कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे दारुल हुकूमत और इंतहाई गरीब मुल्क में उतरेंगे। मैं हकीकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, हालांकि मैंने तवक्को की थी कि यह मुख्तलिफ होगा। हवाई अड्डे पर उतरते हुए मैं रनवे के किनारे झोंपड़ियों को देखकर हैरान रह गया। मैंने एन के आगे झुककर गिलियरे की सीट पर बैठे आदमी से पूछा कि क्या वाकई लोग वहां रहते हैं। इसने संजीदगी से सर हिलाया और कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं। शहर तक बस का सफर गलियों में भीख मांगते बच्चों, झुके हुए ढांचों और गत्ते के डब्बों से बनी झोंपड़ियों से भी बदतर था। बस हमें कैतो के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ले गई। ये गुर्बत के दरमियान ऐशो आराम का एक जजीरा था, जहां मैं और तकरीबन 30 दीगर पेस कार्पस के रजाकारों को कई दिनों तक मुल्क के अंदर के हालात से मुताल्लिक ब्रीफिंग्स दी जाएंगी। पहले लेक्चर में हमें बताया गया कि यह मुल्क फ्यूडल यूरोप और अमरीकी वाइल्ड वेस्ट का इम्तिजाज है। हमारे असातिज़ा ने जहरीले सांपों, मलेरिया, एनाकोंडास और जंगली सर काटने वाले जंजुओं के खतरात के बारे में बताया। अच्छी खबर यह थी कि टेक्साको ने तेल के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए थे जो हमारे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं थे। हमें बताया गया कि तेल इस मुल्क को एक गरीब जगह से अमीर मुल्क में बदल देगा। मैंने लिफ्ट के इंतजार में एक टेक्सास लहजे वाले शख्स से बात की। वो एक ज़लज़ला शनास था। इसने हमें होटल के ऊपर वाले फ्लोर के रिसेप्टोरा में रात के खाने पर मदऊ किया जब इसे पता चला कि हम गरीब पेस कार्पस के रजाकार हैं। मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान था। मुझे मालूम था कि हमारा खाना हमारी वजीफे से ज्यादा कीमत का होगा। मैं रिसेप्टोरा की खिड़की से पिछनचा आतिशफिशा को देखकर इस शख्स और उसकी जिंदगी का गिरविदा हो गया। इसने हमें बताया कि वो ह्यूस्टन से जंदल तक कारपोरेट जेट में उड़ता है। इसने फख्र से कहा कि हमें इमिग्रेशन और कस्टम्स का सामना नहीं करना पड़ता। मुल्क की हुकूमत हमें इजाजत देती है। इसके बार्शी जंगल के तजर्बे में एयर कंडीशन ट्रेलर्स और उम्दा चीनी के बर्तन शामिल थे। इसने कहा कि यह बिल्कुल वो नहीं है जो उसे मिलने वाला था। इसने अपनी रिपोर्ट के बारे में बात की जिसमें जंगल के नीचे तेल के समंदर का जिक्र था। इसने कहा कि यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के कर्जों को जवाब देने और वॉल स्ट्रीट को तेल की तरक्की से फायदा उठाने वाले कारोबारों में सरमायाकारी पर कायल करने के लिए इस्तेमाल होगी। जब मैंने अपनी हैरत का इजहार किया तो इसने मुझे अजीब नजरों से देखा। इसने पूछा कि बिजनेस स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया था। मुझे जवाब देना नहीं आता था। इसने कहा, देखो ये एक पुराना खेल है। मैंने इसे एशिया, मशरिक वस्ती और अफ्रीका में देखा है। अब यहाँ ज़लज़ला शनासी की रिपोर्टें बताती हैं कि हमने जो एक तेल का कुनवा खोदा है वो एक गुशर है। वो मुस्कुराया। एन ने बात की कि तेल मुल्क के लोगों के लिए खुशहाली लाएगा। इसने कहा कि सिर्फ होशियार लोग ही इस खेल को खेलेंगे। मैं न्यू हैम्पशायर के एक शहर में पैदा हुआ था जिसका नाम एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया था जिसने एक पहाड़ी पर एक आलीशान हवेली बनाई और अपनी दौलत को कैलिफोर्निया के सोने के कानकुनों की मदद पर लगा दिया। मैंने कहा, सौदागर, कारोबारी और बेकर। बिल्कुल आजकल बड़ी कारपोरेशनें वो अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। हम इस मुल्क के मालिक हैं। हम इससे कहीं ज्यादा हासिल करते हैं। जैसे क्या तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है ना? इसने अपना मशरूब रखा। हम फौज को कंट्रोल करते हैं। हम उनके सामान खरीदते हैं जब हम उनकी तनख्वाहें अदा करते हैं। वो हमें उन हिंदुस्तानियों से बचाते हैं जो अपनी जमीनों पर तेल के रेगज नहीं चाहते। लातीनी अमेरिका में फौज सदर और अदालतों को कंट्रोल करती है। हमें कवानीन लिखने, तेल के अखराज के जुर्माने मुकर्रर करने और मजदूरी की शरह तय करने का मौका मिलता है जो हमारे लिए अहम है। क्या टेक्साको ये सब अदा करता है? एन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। इसने मेज के पार हाथ बढ़ाकर एन के बाजू पर थपकी दी। तुम अदा करते हो, तुम्हारा बाप अदा करता है। रियासत हाय मुत्तहिदा के टैक्स दहिंदगान। इसने खिड़की और नीचे शहर की तरफ हाथ लहराया और वो जानता था कि ये सब टेक्साको के बारे में था। इस मुल्क में बहुत से तख्ता पलट की तारीफ रही है। उनमें से ज्यादातर इस वक्त होते हैं जब मुल्क के रहनुमा उनके खेल को नहीं खेलते। क्या आप ये कह रहे हैं कि टेक्साको हुकूमतों को गिरता है? मैंने पूछा।
وہ کیلف لا کر ہنسا جو حکومتیں تعاون نہیں کرتی سوویت انہیں کٹپتلی سمجھتے ہیں، وہ امریکی طرز زندگی کے لیے خطرہ ہیں، CIA کو یہ پسند نہیں۔ میں اہم سسٹم کو اپنی تعلیم کا آغاز سمجھتا ہوں۔ ہم نے اگلے کئی مہینے بارشی جنرل میں گزارے، ہمیں ہائی انڈیز میں تعینات کیا گیا جہاں میرا کام کیمپیسینو اینٹ بنانے والوں کی مدد کرنا تھا، ان معذور افراد کو تربیت دے رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اینٹ بنانے والوں کو اپنے بھٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کئی بار میرے پاس آئے اور ٹرک اور گوداموں کے مالکوں کے بارے میں شکایت کی۔ ملک میں سماجی نقل و حرکت بہت کم تھی، ریکوس نے کاروبار سے لے کر سیاست تک ہر چیز کو چلایا۔ ان کے ایجنٹ اینٹ بنانے والوں سے اینٹیں بہت کم قیمت پر خریدتے اور 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت کرتے۔ اینٹ بنانے والا میئر کے پاس گیا، کچھ دنوں بعد ایک ٹرک نے اسے کچل دیا۔ معاشرے میں خوف پھیل گیا، لوگوں نے کہا کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس چیف کے اعلان نے میری شکوک کو تقویت دی کہ مردہ شخص کیوبا کی اس سازش کا حصہ تھا جو ملک کو کمیونسٹ ریاست بنانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ جو کوئی بھی مشکل پیدا کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اینٹ بنانے والوں نے مجھے ریکوس کے پاس جانے کو کہا، وہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے جن سے وہ ڈرتے تھے، حتیٰ کہ خود کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ریکوس ان کی حفاظت کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں، میئر کے ساتھ میرا زیادہ اثر نہیں تھا اور مجھے لگا کہ کسی غیر ملکی کی مداخلت سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ میں نے ہمدردی جتائی اور ان کی بات سنی۔ ریکوس ایک ایسی حکمت عملی کا حصہ تھے جس نے اس خطے کے لوگوں کو ہسپانوی فتح کے بعد سے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ میں ان کی ہمدردی کر کے معاشرے کو کچھ نہ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ انہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا، اپنے غصے کو تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ ہونے والے ناانصافی پر برہم ہونا سیکھنا تھا، انہیں کھڑا ہونا تھا۔ میں نے شام کے وقت لوگوں سے بات کی، میں نے انہیں بتایا کہ انہیں عمل کرنا ہوگا، انہیں اپنے بچوں کو خوش اور پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا، میں سمجھ گیا کہ لوگ سازش میں ملوث ہیں اور انہیں عمل پر آمادہ کرنا ہی واحد طریقہ تھا کہ وہ رک جائیں، اور یہ کام کر گیا۔ اینٹ بنانے والوں نے ایک کوآپریٹو بنایا، کوآپریٹو نے اینٹوں کی آمدنی سے شہر میں ایک ٹرک اور گودام کرائے پر لیا۔ ریکوس نے کوآپریٹو کا بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ ناروے کے لوترن مشن نے کوآپریٹو کے ساتھ اسکول کی تعمیر کے لیے تمام اینٹوں کا معاہدہ کیا جو ریکوس کے دیے گئے معاوضے سے 5 گنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد کوآپریٹو ترقی کرتا گیا۔ ہم نے اپنا پیس کارپس کا کام 1 سال سے بھی کم وقت میں مکمل کر لیا۔ اس وقت تک میں ڈرافٹ کے لیے اہل نہیں رہا تھا، میں ایک اہم بن گیا۔ جب میں پہلی بار اس صف میں شامل ہوا تو مجھے لگا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ ویتنام کے کمیونسٹ شمال کے ہاتھوں جنوبی ویتنام کے گرنے سے دنیا خطرے میں تھی۔ میرے بزنس اسکول کے اساتذہ نے مجھے سکھایا تھا کہ ورلڈ بینک کا قرض غریبوں کو غربت سے نکالے گا اور انہیں کمیونزم سے بچائے گا۔ ورلڈ بینک کے ماہرین نے اس بات کو تقویت دی۔ جب میں نے اس کہانی میں جھوٹی معلومات دریافت کی تو میں خود کو نظام میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میں نیو ہیمپشائر میں بہت پیسہ کما رہا تھا، لیکن پھر بھی میں غریب تھا اور اس پر برا محسوس کرتا تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ میں ایک تاریک ہوٹل کے کمرے میں پسینے میں شرابور جاگا اور میرے ذہن میں لکڑی کے ڈبوں میں بند کوڑے، نہر کے کنارے انسانی فضلے کے پاس نہاتے مرد و خواتین اور لکڑی کے ڈبے کے پاس پڑی ایک انسانی لاش کی تصویریں گھومنے لگیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ان چیزوں سے جذباتی طور پر منسلک نہیں ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو کم تر انسان سمجھا تھا جیسے دیگر امریکی۔ انڈونیشیا کی حکومت کی لیموزین ٹریفک لائٹ پر رک گئی، ایک کوڑی نے ہاتھ کھڑکی میں گیسر دیا۔ میرے ڈرائیور نے اسے ڈانٹا، کوڑی مسکرایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہم چل پڑے، لیکن وہ اب بھی میرے ساتھ تھا۔ اس کا کٹا ہوا ہاتھ ایک انتباہ تھا، اس کی مسکراہٹ ایک پیغام جیسے اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، اصلاح کرو، توبہ کرو۔ میں نے اپنے ارد گرد کی دنیا پر اور اپنے آپ پر زیادہ توجہ دینا شروع کی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں کامیابی کی تمام علامات کے باوجود بدحال تھا۔ میں بہت شراب پی رہا تھا اور علم لے رہا تھا۔ میں صبح اٹھتا، کافی پیتا اور دن کے لیے تیار ہونے کے لیے پیپ گولیاں کھاتا۔ یہ میرے لیے معمول بن چکا تھا۔ میں کہانیاں دیکھ رہا تھا، میں اپنی طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قرض لے رہا تھا۔ مجھے کمیونزم سے، اپنی نوکری کھونے سے اور کامیابی کے لیے ضروری چیزوں کے نہ ہونے سے خوف تھا۔
میں ایک مختلف قسم کے خواب کے ساتھ جاگا میں ایک ایسے ملک کے رہنما کے دفتر میں داخل ہوا تھا جس نے ابھی دریافت کیا تھا کہ اس کے پاس بہت سا تیل ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی کا جان ڈیئر کا فرنچائز ہماری تعمیراتی کمپنیوں سے سامان کرائے پر لے گا۔ ہم دگنی شرح ادا کریں گے اور اب کا بھائی اب کے ساتھ اپنے منافع کا حصہ بانٹے گا۔ میں نے خواب میں وضاحت کی کہ ہم اس کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کے معاہدے کریں گے جو کوکا کولا کے پلانٹس، دیگر خوراک و مشروبات کے سپلائز اور لیبر کنٹریکٹرز کے مالک ہیں۔ اسے صرف ورلڈ بینک کے قرضے پر دستخط کرنے ہوں گے تاکہ امریکی کارپوریشنز اس کے ملک میں بنیادی ڈھانچہ تعمیر کریں۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے کہا کہ انکار کی صورت میں جی کالز آ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے ایران کے مصدق گوئٹے-مالا کے آربینز، کانگو کے لومومبا اور ویتنام کے ڈیم جیسے نام لیے۔ میں نے کہا کہ وہ سب۔ میں نے اپنی انگلی گلا کاٹنے کے اشارے پر پھیر دی کیونکہ انہوں نے ہمارا کھیل نہیں کھیلا۔ میں بستر پر لیٹا، ایک بار پھر پسینے میں شرابور، یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ خواب میری حقیقت کی عکاسی تھا۔ میں نے یہ کیا تھا۔ میں نے اپنے خواب جیسے سرکاری اہلکاروں کو متاثر کن مواد دیا تھا جو وہ اپنے لوگوں کو قرضوں کا جواز دینے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ میرے ماہرین اقتصادیات، مالیاتی ماہرین، شماریات دان اور ریاضی دانوں کی ٹیم نے ایسے اکنامک ماڈلز تیار کرنے میں مہارت حاصل کی تھی جو ثابت کرتے تھے کہ بجلی کے نظام، شاہراہوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور صنعتی پارکس میں سرمایہ کاری معاشی ترقی کو تیز کرے گی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے ان ماڈلز پر بھروسہ کیا تھا کہ میرے اقدامات فائدہ مند ہیں۔ میں نے اپنی نوکری کو اس حقیقت سے جواز دیا کہ بنیادی ڈھانچہ تعمیر ہونے کے بعد ملک کی معیشت میں اضافہ ہوا۔ مجھے ریاضی کے پیچھے چھپی کہانی سمجھ آ گئی۔ اعداد و شمار ان خاندانوں کے حق میں تھے جو انڈسٹریز، بینکوں، شاپنگ مال، سپر مارکیٹس، ہوٹلوں اور دیگر کاروباروں کے مالک تھے جو ہمارے تعمیر کردہ بنیادی ڈھانچے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے پیسہ کمایا، باقی سب متاثر ہوئے۔ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور دیگر سماجی خدمات کے لیے مختص رقم قرضوں پر سود ادا کرنے میں لگ گئی۔ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا اور اصل رقم کبھی کم نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ہٹ مینوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہماری کارپوریشنز کو تیل اور دیگر وسائل کم قیمت پر دے اور ملک اپنی بجلی، پانی، سیوریج اور دیگر سرکاری شعبوں کی اداروں کو بورژوازی کو فروخت کرے۔ بڑے کاروبار فاتح تھے۔ اگر قرضے منظور ہو جاتے تو ہماری انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیاں منصوبے بناتی، رقم واشنگٹن میں بینکنگ دفاتر سے نیو یارک، ہیوسٹن، سان فرانسسکو کے انجینئرنگ دفاتر میں منتقل ہو جاتی۔ ہم نے یقینی بنایا کہ وصول کنندہ ملک ہماری کارپوریشن سے ہوائی جہاز، ادویات، ٹریکٹرز، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اور دیگر سامان و خدمات خریدے۔ وصول کنندہ ملک کو تمام رقم واپس کرنی پڑتی، حالانکہ یہ رقم تھیوکریسی کے کارپوریٹ اراکین کو واپس چلی جاتی۔ اگر ایک اہم کامیاب ہو جاتا تو قرضے اتنے بڑے ہوتے کہ قرض دار چند سالوں میں ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کر جاتا۔ جب ایسا ہوتا تو مافیا اپنا حصہ مانگتا۔ اقوام متحدہ کے ووٹوں پر کنٹرول، فوجی اڈوں کی تنصیب، قیمتی وسائل تک رسائی شامل تھی۔ قرض دار اب بھی ہمارا مقروض رہتا اور ایک اور ملک ہماری سلطنت میں شامل ہو جاتا۔ میں نے دیکھا کہ میری زندگی وہ نہیں تھی جو میں چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے انڈین خطے کے اینٹ بنانے والوں کی طرح اپنی زندگی اور اعمال کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اس احساس کی گہرائی کو سمجھنے سے پہلے مجھے یہ سوال حل کرنا تھا کہ نیو ہیمپشائر کا ایک معصوم بچہ اس گندی تجارت میں کیسے پھنس گیا۔